کسی کے پاس اگر کپڑے نہ ہوں، کپڑوں کی قلت ہو، میں نے لفظ جو بولا اس پر توجہ فرمائیں، کسی کے پاس اگر کپڑے نہیں ہیں تو شریعت اس بندے کو اجازت دیتی ہے، اگر تو بالکل نہیں ہے تو کتابوں میں صاف مسئلہ لکھا ہے، جس کے پاس ایک کپڑا بھی نہ ہو وہ وضو کر کے، اگر وضو کے لیے پانی بھی نہیں ہے تو تیمم کر کے ننگا بھی نماز پڑھ سکتا ہے، جس کے پاس ایک کپڑا بھی نہیں۔ لیکن اس کے لیے بھی مسئلہ ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھنے سے بہتر ہے بیٹھ کے پڑھے، صاف لکھا ہے۔ آپ کتابیں اٹھائیں، ہمارے اصول جو شریعت کے اصول ہیں اور ان کو پڑھیں، آپ بالکل بنیادی کتابوں میں اس مسئلہ واضح لکھا ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس کپڑا ہے لیکن ایک کپڑا ہے تو ایک کپڑے میں نماز جائز ہے؟ فرمایا ہاں، ایک کپڑے میں بھی جائز ہے، ناف سے لے کر گھٹنے اس کے چھپے ہوئے ہوں، اتنا سطر اس کا چھپا ہوا ہو، صرف ایک تہ بند ہے، اوپر والا حصہ اس کا سینہ ننگا ہے، اس کے کندھے ننگے ہیں، اس کا سر ننگا ہے، تو ایسے آدمی کی نماز درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس کوئی دوسرا کپڑا ہے نہیں، اس کے پاس صرف ایک کپڑا ہے۔ بخاری میں موجود ہے حدیث، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے قصداً ایسا کیا تھا کہ ان کے سامنے نفل نماز پڑھی، کھونڈی کے اوپر کپڑا لٹکا ہوا اور بھی موجود تھا، لیکن ایک کپڑے میں نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے لوگوں کو بتائی۔ انہوں نے کہا حضرت دوسرا کپڑا تو موجود تھا۔ فرمایا کہ تم جیسے احمقوں کو سمجھانے کے لیے کیا ہے، اگر کسی وقت ایک کپڑا ہو اور دوسرا نہ ہو تو ایک کپڑے کے اندر بھی نماز جائز ہے، یہ تمہیں سمجھانے کے لیے میں نے کیا ہے۔ آیا ہمارا جو دور تھا صحابہ کا، اس میں اتنے کپڑے کس کے پاس ہوتے تھے بھلا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو وہ واقعہ یاد نہیں ہے کہ ایک صحابی نماز کا سلام پھیرتے ہی فوراً گھر چلے جاتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی، فرمایا یہ ہم جلدی چلا جاتا ہے، بیٹھ جاؤ، کیا وجہ ہے، کیوں جلدی جاتے ہو؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری اور میرے پاس، میری بیوی کے پاس صرف ایک ہی چادر ہے، میں جلدی اس لیے جاتا ہوں کہ بعد میں اسی چادر کو اوڑھ کر وہ نماز پڑھے گی، میں اس لیے اٹھ کے چلے جاتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں پھر تو ہے، لیکن اگر کپڑے پورے ہیں پھر سر کو ننگا کیا ہوا ہے، آؤ جی سر ننگا ہے، ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے، کیا ہے؟ ہو جاتی ہے۔ یہ کس نے کہا ہے نہیں ہوتی؟ یہ تو جھگڑا ہے ہی نہیں، کیا ادب ہے اس میں؟ اس میں ادب ہے؟ اس کو مکروہ لکھا ہے، یہ مکروہ ہے۔ اور یہ مسئلے سارے میں نے آپ کو تمہید کے ساتھ سمجھائے، میرے اور آپ کے مقتدا جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے سر کو تو بیت الخلاء میں بھی جاتے ہوئے ننگا نہیں رکھتے تھے، سر کے اوپر کپڑا ہوتا تھا۔ ابن جوزی نے لکھا کتاب الازکیاء میں، فرمایا یہی وجہ تھی کہ حضرت صدیق اکبر پر حیا غالب تھی، حیا غالب ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ عقل مند تھے، جس میں حیا نہیں اس میں عقل کہاں ہے؟ لیکن کیا کریں، کوئی مانتا ہی نہیں، کہتے ہیں ہو تو جائے گی ایک کپڑے کے اندر بھی۔ اب ذرا سنیں، فقہاء نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ کوئی آدمی ایسا لباس پہن کے آئے کہ جس سے نا کوہنیاں ننگی ہوں، کوہنیاں ننگی کر کے اگر نماز پڑھے گا یہ مکروہ ہے، کوہنیاں ننگی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن مجھے آپ یہ بتائیں، آج انگریزی لباس میں کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا، حرم شریف میں میں نے دیکھا ہے مکمل لباس ہوتا ہی نہیں، کوہنیاں ننگی ہوتی ہیں، وہ چھوٹی سی اوپر کو کیا پہنتے، شرٹ پہنتے ہیں، وہ بالکل ان کا کوہنیاں ننگی ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں۔
مجال ہے کوئی ان کو مسئلہ سمجھا کے؟ وہ ایک افسر ہے, وہاں ایک بڑا آدمی ہے, وہ کب مانے گا آپ کی بات؟ وہ پڑھا لکھا بھائی ہو جاتی ہے, بھائی مولوی صاحب ہو جاتی ہے, بھائی آپ کو کیا پتا ہو جاتی. مولوی صاحب خاموش, ہو تو جاتی ہے, کس نے کہا ہے ہوتی نہیں ہے؟ لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ کپڑے میسر ہوں اور نبی علیہ السلام نے ننگے سر نماز پڑھی ہو؟ کبھی کپڑے پورے ہوں اور کرتا اتار کے نماز پڑھی ہو؟ کبھی کپڑے پورے ہوں اور کونیاں نکال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہو؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا. اب ہمارے نوجوانوں کا لباس دیکھ رہے ہیں جی, وہ یہ کونیاں ان کی بالکل ننگی ہوتی ہیں اور نماز کے لیے آ جاتے ہیں. آپ کسی کو آج سمجھائیں, وہ آگے سے کیا کہے گا؟ ایک ہی جملہ سب کو یاد ہے, کیا ہو جاتی ہے؟ ارے بھائی ہو تو جاتی ہے, آپ اپنے ثواب میں کمی کیوں کرتے ہیں؟ آپ ادب کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ پورا لباس آپ کیوں نہیں پہنتے؟ اس لیے میں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ نماز کے لیے جو لباس آپ پہنے, مکمل پہنے, سادہ پہنے, ایسا پہنے کہ جس میں سادگی بھی ہو اور پورے جسم کو اس نے ڈھانک رکھا ہو. ایسا لباس پہن کے آدمی عام حالت میں باہر بھی نہ نکلے جس سے جسم کی ساخت جو ہے چھلکتی ہو.